وجود امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی سوال کرے کیا قرآن مجید کی آیات بھی گواہی بنتی ہیں، تو جی ہاں بالکل۔ سورہ مبارکہ قدر کی آیت ہے جو بیان کرتی ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس شب میں یعنی شب قدر کے اندر ملائکہ ہیں جو آسمان سے آتے ہیں، ملائکہ کے ساتھ روح امین ہیں جو آسمان سے آتے ہیں، اللہ کے اذن سے آتے ہیں، اور تمام امور جو ہیں وہ جو لے کے آتے ہیں۔ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جب زمانہ رسول کے اندر یہ آیت نازل ہوئی تو یہ ملائکہ کس کے پاس آتے تھے؟ اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے۔ سوال، اللہ کے رسول کے بعد کون ہے وہ شخص کہ جس کے پاس یہ ملائکہ تمام سال کے امر کو لے کے آتے ہیں اللہ کے اذن سے؟ مسلمانوں میں آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، اور نہ کسی کی یہ جرأت ہے، اور نہ کوئی اس بات کو ثابت کر سکتا ہے کہ یہ بات کہے کہ اس کے پاس آسمان سے ملائکہ اللہ کا اذن ہے جو لے کے آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول پہ آتے تھے تو اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ رسول کا حقیقی جانشین کون ہے، اور یہ سلسلہ کس طریقے سے چلتا ہے کہ جو سلسلہ وحی کے ساتھ، ملائکہ کے ساتھ زمین پہ ہوتے ہوئے اسی طریقے سے متصل ہو، اسی طریقے سے جڑا ہوا ہو۔ اسی ذیل میں، اس آیت کے ذیل میں سورہ قدر کی امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یعنی کیا مطلب؟ عند ربہم علی محمد وآل محمد علیہ السلام بکل امر، کہ آل محمد و آل محمد علیہ السلام یعنی رسول کے اوپر اور رسول کے بعد آنے والے جانشین رسول کے اوپر یہ ملائکہ ہیں جو تمام سال کے امور لے کے آتے ہیں۔ یہ آیت دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ ہر زمانے میں ایک ایسا فرد موجود ہے کہ جو دنیا میں ہے لیکن اس کا رشتہ آسمانوں سے ویسے ہی جڑا ہوا ہے جیسے رسول خدا کا تھا۔ خدا بند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں وجود امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت بہترین انداز سے نصیب فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔